کیا تم دنیا کو امن دے رہے ہو، آنے والی نسلوں کو پرامن مستقبل دے رہے ہو، یا آنے والی نسلوں کو ایک خون آلود مستقبل ان کے ہاتھوں میں تھما رہے ہو؟ نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد! اسلام ہمارا! اسلام ہمارا! قرآن ہمارا! میرے محترم دوستو، آج دنیا میں انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں، ایک زمانہ گزر گیا، کشمیری کرب سے گزر رہا ہے۔ عالمی اداروں سے امید تھی کہ وہ دنیا کو امن دیں گے۔ سن 1945 کی جنگ عظیم دوم کے بعد اقوام متحدہ ہو، عالمی ادارے ہوں، انسانی حقوق کے ادارے ہوں، وہ دنیا کو امن دے سکیں گے، اقوام کے درمیان اخوت اور آشتی کا ماحول پیدا کر سکیں گے، تنازعات کے پرامن حل کا کوئی راستہ نکال سکیں گے۔ لیکن ہم افسوس سے کہنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ انسانیت کو امن مہیا کرے، اقوام عالم کے درمیان، ممالک کے درمیان تنازعات کا پرامن حل تلاش کرے، اس میں اقوام کو مایوس کر دیا گیا ہے۔ آج وہ کردار کہاں چلا گیا؟ افغانستان، آج وہاں خون بہ رہا ہے۔ آپ نے افغانستان پر ناجائز حملہ کر کے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے وہاں کی جائز حکومت کا خاتمہ کیا۔ آج افغانستان میں پھر وہ مجبور ہیں کہ سرزمین وطن کا دفاع کرے۔ یہ جمعیت علماء اسلام ہے جو اس کے باوجود کہ حق کو حق سمجھتی ہے، باطل کو باطل سمجھتی ہے، لیکن واضح طور پر دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ امن افغانستان میں تبھی آئے گا جب بیرونی قوتیں اور بیرونی فوجیں افغانستان کو خالی کریں گی، اور پھر باہمی طور پر ملک اپنے درمیان باہمی مذاکرات کے ذریعے پرامن اور سیاسی حل اس کا نکالے۔ آپ نے ہماری بات نہیں سنی، آپ نے ہمارے جائز موقف کو اہمیت نہیں دی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج عراق لہو لہو ہے۔ آج عراق عملی طور پر منقسم ہے۔ آج شام لہو لہو ہے، بچوں کے لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور دہشت گرد وہاں دندنائے پھر رہے ہیں۔ خون آلود سیاست وہاں کھیلی جا رہی ہے۔ عالمی قوتیں، آج امریکہ ہو یا روس کی صورت پہ، شام میں اپنے طاقت کو استعمال کر کے اس کو اپنی فتح کے لیے آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے لیبیا کو خون آلود کیا، اور آج وہاں لیبیا منقسم ہو چکا ہے، باہمی لڑائیوں میں اس طرح مبتلا ہو گیا ہے کہ ایک طویل مدت تک وہاں پر امن کے اور مسئلے کے حل کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ یمن کی صورتحال اس حد تک خراب کر دی ہے کہ آج ہمارا حرمین الشریفین نشانے پہ آ گیا ہے، مملکت سعودی عربیہ نشانے پر آ گئی ہے، اور آج جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم اجتماع کی موجودگی میں اور امام کعبہ کی موجودگی میں ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے بنیادی اعتقادات میں اور بنیادی نظریات میں جزیرۃ العرب اور حرمین الشریفین کا تحفظ ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے، ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور میں امام کعبہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں
کہ دفاع حرم کے لیے آپ کو پاکستان کا نوجوان چاہیے، بچہ بچہ حرمین کے تحفظ پر اپنے سر کٹوا دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہر مال کی خاطر جان کٹا دیں گے، ہر مال کی خاطر، ہر مال کی خاطر، ہر مال کی خاطر، ہر مال کی خاطر۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کا یہ عظیم اجتماع اور یہ عالمی اجتماع، پوری امت مسلمہ کا نمائندہ اجتماع، ایک دفعہ پھر عالمی اداروں سے کہنا چاہتی ہے اور ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ امن کے لیے کردار ادا کرو۔ اب تک جو تمہارا کردار کوئی 2-3 عشروں سے سامنے آ رہا ہے، یہ کردار قوموں کو لڑانے کا ہے، یہ کردار بظاہر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ ہے اور ریاستی طور پر دنیا میں دہشت گردی کو ان پالیسیوں سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان میں بھی میں نے کل بھی کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ایک پاکستانی قوم کی بات کی ہے۔ ہم نے پاکستان کی قومی وحدت کی بات کی ہے اور اس اجتماع سے ہم اس پیغام کی تجدید کر رہے ہیں، اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں کہ اکابر جمعیت علماء نے جمعیت علماء کی تاسیس جن بنیادوں پہ رکھی تھی، امن کے، آشتی کے، عدم تشدد پر مبنی سیاسی جدوجہد کی، انشاءاللہ ہم اپنے اکابر سے عہد کرتے ہیں، ان کی روحوں سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے اس نظریہ سیاست کو، آپ کے اس جہت سیاست کو قائم و دائم رکھا جائے گا اور کسی انتہا پسند کو اور کسی شدت پسند کو اور کسی فرقہ پرست کو جمعیت علماء کی اس جہت کو اور پوری قومی اور وطنی سیاست کو، پرامن اور عدم تشدد پر مبنی سیاست کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو۔ ہم عالمی برادری کو، پورے یورپ کو اس اجتماع سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آئیے انسانیت کو ایک کریں اور چند اصولوں کو تسلیم کریں، ان اصولوں کی پیروی کریں۔ سب سے اولین بات انسانیت کی آزادی کا حق، انسان کی آزادی، اسے انسان کا پیدائشی حق تسلیم کیا جائے، قوموں کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے، عدم مداخلت کے اصول کو تسلیم کیا جائے، قوموں کے اور ملک کے اقتدار اعلیٰ اور داخلی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، تب جا کر ہم انسانی وحدت کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے جہاں ہم انسانیت کے آزادی کے حق کو ایک بنیادی اصول کی طرف اپناتے ہیں، ہم انسانوں کے انسانی حقوق کو تسلیم کریں، ان کے جان کے حقوق، ان کے مال کے حقوق، ان کے عزت و آبرو کے حقوق۔ اور میں آج اعلان کرتا ہوں، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا،
کہ ان کی جان کا حق ہمارا حق ہے، ان کے مال کا حق ہمارا حق ہے، ان کی عزت کا حق ہمارا حق ہے۔ ان کی جان پر حملہ ہوگا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، ان کی عزت پر حملہ ہوگا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، ان کے مال پر حملہ ہوگا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ امن کے اس بنیادی اصول کو، جس پہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے، اس اصول کو تسلیم کیجئے۔ دنیا میں یہی امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تیسری بات جو میں پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ انسانوں کی معاشی حقوق کا ہے، ان کے اقتصادی خوشحالی کا ہے۔ ہر قوم کا یہ حق حاصل ہے کہ اس کا اپنے وسائل پہ قبضہ ہو، اپنے وسائل پر ان کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ عرب میں اگر تیل کے ذخیرے ہیں تو امریکہ اور مغرب یہاں پر جنگ چھیڑ کر لوگوں کو کمزور کر کے وہاں اپنا تسلط قائم کریں اور ان کے وسائل پر قبضہ کریں۔ پاکستان جو وسائل سے بھرا ہوا ہے، معدنیات سے بھرا ہوا ہے، تیل اور گیس کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے، کوئلہ کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے، ان وسائل پر جو ان کی نظریں ہیں اور طاقت کے ذریعے یہاں پہنچنے کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں، جنگوں کا جواز تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قوم کو ان کے وسائل پر ان کے حق کو تسلیم کیا جائے اور وہاں ان کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، تجارت کی بنیاد پر ان کے ساتھ وسائل کے تبادلے کے معاہدے کیے جائیں اور ان کو اپنے وسائل کا مالک تصور کیا جائے۔ چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے اندر جو پسماندہ طبقات ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، نادار طبقے ہیں، ان طبقات کی محرومیتوں کو ختم کرو۔ آج افریقہ کا کیا صورتحال ہے؟ وہاں جنگ چھیڑی گئی ہے، وہاں انسان ایک دوسرے کے انسان کا گوشت کھانے کے لیے بھوکے بن گئے ہیں، ان کی بھوک کے لیے انسانی گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہاں تک انسانیت پہنچ گئی ہے۔ اور ہمارے این جی اوز جو انسان کی مظلوم اور مفلوق الحال طبقوں کا مشن لے کر آتی ہیں، وہ در حقیقت مغرب کے اپنے سیاسی ایجنڈے کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ اس روش کو ترک کر دیا جائے، قوموں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، انسانیت کی اور غریب اور نادار انسانیت کی احساس محرومی کو ختم کیا جائے۔ اگر جمعیت علماء کے اس اصول کو دنیا میں تسلیم کر لیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور یہ اجتماع پوری دنیا میں آپ کو امن کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم پاکستان میں بھی یہی منصور رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ہم حقیقی معنوں میں ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے ساتھ دوستی کا انکار نہیں کر رہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس وسائل موجود ہیں لیکن ٹیکنالوجی نہیں، اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے وسائل نہیں، آؤ باہمی طور پر معاہدات کریں اور سب قومیں ان وسائل سے استفادے کا راستہ نکالیں، جائز اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق راستہ نکالیں۔ لیکن ہم دوستی کے قائل ہیں، ہم باوقار معاہدات کے قائل ہیں۔ ہم اگر انکار کرتے ہیں تو غلامی کا انکار کرتے ہیں، اور پاکستان کو اس غلامی سے نکالنا یہ جمعیت علماء اسلام کے مشن میں شامل ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام
میرے محترم دوستو، پاکستان میں بھی ہم نے اسی تصور پر ملک کو معاشی ترقی کی راہ دکھائی ہے، اور ہم انتہائی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں جب ہم چین کے ساتھ اس قسم کے اقتصادی معاہدات کر رہے ہیں، اور سی پیک کا منصوبہ جو پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کی ضمانت مہیا کر رہا ہے، ہمیں اس حوالے سے اپنے معاشی مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے اور پاکستان کے غریب قوم کے خوشحال مستقبل پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ہم چین کے اس تعلق کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر باتیں کی جاتی ہے کرپشن کی، ایک سیاستدان دوسرے کو چور کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو چور کہتا ہے، یہ باوقار سیاست کی علامت نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ نے واقعتاً کرپشن کو ختم کرنا ہے اور ارباب اقتدار کے دامن پر کرپشن کا داغ نہ ہو تو اس کا مختصر سا فارمولہ میرے پاس ہے، اور وہ یہی کہ جب اقتدار جمعیت علماء اسلام کے پاس ہوگا تو کرپشن کی باتیں نہیں ہوں گی پاکستان میں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ ہے، جمعیت زندہ ہے، جمعیت قائد کی صورت میں جمعیت۔ ملک کو صاف ستھری قیادت مہیا کرو، الزامات اور تہمتوں سے کام نہیں چلے گا، اور پوری قوم کو ہم اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر پوری قوم چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اقتدار میں لاتی ہے، سال نہیں گزرتا اپنی ہی ووٹ سے لائے ہوئے لوگوں سے وہ شکایتیں کرتے ہیں، اپنی ہی ووٹ سے آپ نے جن کو اقتدار مہیا کیا ہے انہی سے آپ کو شکایت ہوتی ہے، انہی سے آپ کو کرپشن اور ناانصافی کی شکایت ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اب ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے، اپنے شعور کی کھڑکیاں کھول دینی چاہیے، اپنے عقل کی کھڑکیاں کھول دینی چاہیے، اور جمعیت علماء کو آئندہ کا مستقبل حوالے کر دیا جائے۔ ہم جمہوری راستے کے ساتھ ملکی نظام پر حکومت کرنے چاہتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں حکومتیں کی، حکومتوں میں شامل رہے، لیکن آج تک جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن اور ممبر کے دامن پر کوئی ایک چھوٹا دھبا بھی ثابت نہیں کر سکا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مستقبل کے حکمران، مستقبل کے حکمران کون بچائے گا پاکستان؟ میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے پڑوس ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اور آج اس اسٹیج پر پوری دنیا کے مہمانوں کی آمد یہی پیغام دے رہی ہے کہ عوام آپس میں معاملات کی بہتری چاہتے ہیں۔ یہی پیغام اپنی ریاستوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ریاستیں بھی عوام کی خواہش کو پورا کریں اور تمام تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے حل کریں، تاکہ ہم جنگ کی کیفیت سے نکلیں اور اس بر صغیر کی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی، اس کے غریبوں کو، ان کے ان پڑھ لوگوں کو تعلیم ملے، ان کے غریبوں کو روٹی اور اس کی معیشت ملے، اور ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ محاذ ہے
جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ عظیم اجتماع یہ بھی پاکستان کو ایک پیغام دے رہا ہے، اپنے ملک کو پیغام دے رہا ہے، اپنی قوم کو پیغام دے رہا ہے کہ جمعیت علماء کی عوام کی مقبولیت کی جو رفتار ہے وہ کسی بنیاد پر بھی تم اس کی رفتار کو روک نہیں سکے ہو، اور اب بھی گھناؤنے حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تمہاری گھناؤنی حرکتیں جمعیت علماء کے سفر کا راستہ انشاءاللہ نہیں روک سکے۔ نعرہ تکبیر! آپ کا وہ آئے گی جمعیت کی حکومت، جمعیت کی حکومت، قرآن کی حکومت، اسلام کی حکومت۔ میرے محترم دوستو، ایک پرامن جماعت جس نے پرامن سیاست کے لیے اور پرامن وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بہت سے اکابر اسی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ مولانا حسن جان شہید، مولانا معراج الدین شہید، مولانا نور محمد شہید، یہ سب ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران رہے ہیں۔ مولانا سید محسن شاہ شہید، مولانا نظام الدین شامزئی، مولانا شیر عالم شہید، مفتی جمیل خان، اور ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر خالد سومرو، وہ اسی محاذ پر لڑتے لڑتے اپنے خون کا نذرانہ دے کر انہوں نے امن کی اس کیاری کو سینچا ہے، اس باغیچے کو سینچا ہے، اور ہمیں اپنے خون کی ایک ایک قطرے کی قدر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مکرمہ کو مخاطب کیا کہ تو عزت والا گھر ہے، لیکن انسان کے خون کا ایک قطرہ بھی عزت و عظمت میں تجھ سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی عظمت انسان کو عطا کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احترام بخشا ہے۔ ہم قرآن کریم کی اس نظریے کی بنیاد پر احترام آدمیت کے قائل ہیں۔ ہم وہ حکمرانی چاہتے ہیں کہ جس حکمرانی میں اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانیت کو عدل و انصاف مل سکے، اس کو خوشحال زندگی مل سکے۔ ہمارے ملک میں بہت سے مشکلات ابھی تک موجود ہیں، ہم بہت سے معاملات پر ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن خطے میں عالمی قوتوں اور ان کی فوجوں کی موجودگی یہ خطے کے ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹیں دور ہونی چاہیے تاکہ ہم بہتر تعلقات کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ ہم فاٹا کو عزت دینا چاہتے ہیں، فاٹا کے عوام کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ طے ہو، ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے عوام کی مرضی کے ساتھ ہو، ان کی مرضی اور مشاورت کے ساتھ ہو، ان پر کوئی فیصلہ مسلط نہ کیا جائے۔ ایف سی آر انگریز نے مسلط کیا، آج اگر ہم بھی اسلام آباد سے ان پر کوئی فیصلہ مسلط کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ فرنگی اور ہمارے رویوں میں کیا فرق دکھائی دے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے آج کے بعد، اتنے بڑے جلسے کے بعد، آپ سب خود نہیں جاگے، آج کچھ اور قوتوں کو آپ نے جگا بھی دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جاگ جائیں اور تم یہاں سے جانے کے بعد سو جاؤ۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ اسی سال میں انشاءاللہ ہم مختلف صوبوں میں بڑے بڑے کانفرنس کریں گے، اکتوبر میں بھی کریں گے، نومبر میں بھی کریں گے، اور جو بھی جماعتیں اس حوالے سے مناسب سمجھیں گی، اب یہ سلسلہ تھمے گا نہیں،
انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے پوری قوم کو جگایا بھی ہے، پوری قوم کو متحد بھی کیا ہے، وحدت کا دعوت بھی دی ہے۔ اور کل مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا، بلکہ آج ہی پوچھا کہ جی کل ایک مقرر نے دینی قوتوں کے اتحاد کی آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ تو میں نے کہا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے آج اس اجتماع کا پیغام وصول کر لیا ہے۔ یہ جلسہ وحدت کے لیے ہے، دینی قوتوں اور مذہبی قوتوں کی وحدت کے لیے ہے۔ اور جس جماعت نے آپ کی اس اجتماع کے وحدت کے پیغام کو قبول کر لیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماضی میں بھی ہم ملکی سیاست میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی یہ بات آتی تھی کہ آگے کیا ہوگا تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ صبر کریں، جو بھی ہوگا 7 سال کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ جمعیت علماء عملاً دنیا کو دکھانا چاہتی ہے، عملاً قوم کو دکھانا چاہتی ہے، عملاً اپنی دینی قوتوں کو دکھانا چاہتی ہے کہ جمعیت علماء وحدت کی علم بردار ہے، ایک قوت بننے کی علم بردار ہے، تمام امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی علم بردار ہے، پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی علم بردار ہے۔ آئیے ان خطوط پر عملی طور پر آگے بڑھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس اسٹیج پر تمام اکابرین کو بلایا اور ہر سیاسی جماعت کے لوگ بڑی خوش دلی کے ساتھ ہمارے اجتماع میں شریک ہوئے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کی تشریف آوری پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ میرے محترم دوستو، مجھے احساس ہے اس بات کا، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جمعیت علماء کا 7 سالہ منائیں گے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر آنے والے مستقبل کے لیے تجدید عہد کریں گے اور عزم نو کے ساتھ اپنے آنے والے مستقبل کا تعین کریں گے، تو اس کے میزبانی کا شرف صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت کو دیا گیا۔ اور میں مولانا گل نصیب خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 4 مہینے سے اس میدان میں وہ اور ان کی ٹیم پڑی رہی، لقدق صحرا میں آئے، کچھ بھی نہیں تھا، اور آج آپ کو جو رونق نظر آ رہی ہے اور خوبصورتی کا یہ منظر نظر آ رہا ہے، یہ سفر ہم نے بڑی محنتوں سے شروع کیا اور آج وہ منظر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے لے کر عام کارکن جو یونٹ کا کارکن ہے، اس کی مصروفیت یکساں ہو گئی تھی، صبح و شام مصروف ہو گیا تھا۔ ہر سطح پر کارکن نے وہ محنت کی ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اور ان کی اتاہ گہرائیوں میں جا کر بھی شاید اپنے کارکنوں کی ان محنتوں کا ان کو جواب نہ دے سکتا۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جمعیت کو، قائد تیری حمیت کو، قائد تیرے 100 سالہ کو، قائد تیرے 100 سالہ کو۔ میرے محترم دوستو، جس کامیابی کے ساتھ یہ اجتماع اپنے انجام کو پہنچا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ سارا کام قوت بشری سے باہر ہے۔ اور میں نے دوستوں سے کہا کہ بعض دفعہ تو انسان رواداری میں کہہ دیتا ہے، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن آج اس اجتماع اور اس کے انتظامات اور اس کی کامیابی اور پوری قوم کی اس
اجتماع کی میں شرکت، یقین جانیے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں، خود کو بے بس پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اسے ہماری مغفرت کا سبب بنائے، اور ابھی ہم یہاں سے منتشر نہ ہوئے ہوں کہ رب العزت ہماری ان محنتوں کو قبول کر لے اور ہمارے یہاں پر آنے کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا، ہر سطح پر ہمارے ساتھیوں کا، ذمہ دار ساتھیوں کا، کارکنوں کا اور منتظمین کا اور رضاکاروں کا، بالخصوص ہمارے عبدالرزاق لاکھوں نے جس طرح پورے ملک میں جا میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں، اور وہ واقعی اس قابل ہیں جنہوں نے یہاں پر خدمات سر انجام دی کہ ان کو عمرے پر لے جایا جائے اور ان کو حج پر لے جایا جائے۔ تو ہمارے بھائیوں نے جو اس کے لیے اخراجات دیے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبائی انتظامیہ، پشاور، نوشہرہ، چارسدہ اور مردان، ان تمام انتظامی افسران نے اپنے تمام وسائل اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے جھونک دیے ہیں۔ میں ان کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو بھی قبول فرمائیں، اور جو مندوبین باہر سے تشریف لائے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہمیت دی ہے اس بہت بڑے اجتماع کو، اور آئندہ مستقبل میں بھی آپ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ ایک بار پھر امام کعبہ کو اور امام حرم کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی بیٹھ جائیں جی۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں امام صاحب کو۔ اس سے پہلے ایک نعرہ، یہ رضاکار سامنے آ جائیں، یہ جو سیلفی والے ان سب کو ہٹائیں، ہٹا دیں ان کو۔ یہ اس جگہ کو، یہ جو کمانڈوز ہیں ان کو بھجلائیں، یہ جو کمانڈوز ہیں وہ ڈائس کو اپنے حصار میں لے لیں۔ یہ سامنے سیلفی والوں کو ہٹا دیں جی، کوئی نظر نہ آئے۔ رضاکار یہاں بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں، اور جو یہاں فوٹو کے لیے آئے اسے موبائل چھین لیں۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے اسے موبائل فون چھین لیں۔ بیٹھ جائیں رضاکار نیچے۔ ایک نعرہ لگا رہا ہوں اور بھرپور انداز میں آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ شاید آج کے اس اجتماع کا یہ آخری نعرہ ہو۔ بلند آواز سے جواب دیں گے آپ۔ میں کہوں گا جمعیت کا مستقبل، جمعیت کا نصیب۔ آپ کہیں گے نصر من اللہ و فتح قریب۔ جمعیت کا مستقبل، جمعیت کا نصیب۔ نہیں نہیں نہیں، بلند آواز سے، جمعیت کا مستقبل، جمعیت کا نصیب۔ جمعیت کا مستقبل، جمعیت کا نصیب۔ جمعیت کا مستقبل، جمعیت کا نصیب۔ کیا آل پرس ملاوٹ سے پاک دودھ ہے؟